بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصہ نمبر 24 میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مکہ سے طائف کی طرف سفر کیا اور طائف میں انہوں نے مختلف سرداران قبائل کو دعوت دی اور 10 دن تک طائف میں ٹھہرے، پھر وہاں طائف سے وہ باہر نکلے اور راستے میں پھر 3 دن ٹھہرے اور پھر پناہ لے کے مطعم بن عدی کی وہ واپس آئے مکہ میں، اور پھر وہاں پہ انہوں نے دعوت کا سلسلہ جاری کیا۔ اور اس کے بعد قبائل اور افراد کو اسلام کی دعوت کے سلسلے میں ذکر ہوگا جو حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی۔ ذوالقعدہ سنہ 10 نبوت اواخر یا اوائل جولائی 619 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ تشریف لائے اور یہاں افراد اور قبائل کو پھر سے اسلام کی دعوت دینی شروع کی۔ چونکہ موسم حج قریب تھا اس لیے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے دور نزدیک ہر جگہ سے پیدل اور سواروں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور ایک ایک قبیلے کے پاس جا کر اسے اسلام کی دعوت دی، جیسا کہ نبوت کے 4 سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ وہ قبائل جنہیں اسلام کی دعوت دی گئی تھی، امام زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن قبائل کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو ان پر پیش کیا، ان میں سے حسب ذیل قبیلوں کے نام ہمیں بتائے گئے ہیں: بنو عامر بن ساسا، محارب بن جوفا، فزار، افسان، مرہ، حنیفہ، سلیم، ابس، بنو نصر، بنو البکا، کلب، حارث بن کعب، عزرہ، حزامہ، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اسلام قبول نہ کیا۔ واضح ہے کہ امام زہری نے ذکر کردہ ان سارے قبائل پر ایک ہی حال میں ایک ہی موسم میں حج میں اسلام میں پیش نہیں کیا گیا تھا، بلکہ نبوت کے 4 سال سے ہجرت سے پہلے کے آخر موسم حج تک 10 سالہ مدت کے دوران پیش کیا گیا تھا۔ ابن اسحاق نے بعض قبائل پر اسلام کی پیشگی اور اسلام اس کے جواب کی کیفیت میں جو ذکر کی ہے، ذیل میں مختصر ان کا بیان نقل کیا جا رہا ہے۔ بنو کلب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کی ایک شاخ بنو عبداللہ کے پاس تشریف لے گئے، انہیں اللہ کی طرف بلایا اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا۔ باتوں باتوں میں یہ بھی فرمایا کہ اے بنو عبداللہ، اللہ نے تمہارے جد اعلیٰ کا نام بہت اچھا رکھا تھا، لیکن اس قبیلے نے آپ کی دعوت قبول نہ کی۔ بنو حنیفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وڈیرے پر تشریف لے گئے، انہیں اللہ کی طرف بلایا اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا، لیکن ان کے جیسا برا جواب اہل عرب میں سے کسی نے نہ بھی دیا۔ بنو عامر بن ساسا، انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف دعوت دی اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا۔ جواب میں ان کے ایک آدمی بحیرہ بن فراس نے کہا، خدا کی قسم اگر میں قریش کے اس جوان کو لے لوں تو اس کے ذریعے پورے عرب کو کھا جاؤں گا۔ پھر اس نے دریافت کیا کہ اچھا یہ بتائیے، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین پر بیعت کر لیں، پھر اللہ آپ کو مخالفین پر غلبہ عطا فرما دے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمام کرے ہمارے ہاتھ میں ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمام کا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جہاں چاہے گا رکھے گا۔ اس پر اس شخص نے کہا، خوب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں تو ہمارا سینہ اہل عرب کے نشانے پر رہے، لیکن جب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا فرمائے تو زمام کار کسی اور کے ہاتھ میں ہو، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی ضرورت نہیں۔ غرض انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جب بنو عامر اپنے علاقے میں واپس گیا تو اپنے ایک بوڑھے آدمی کو جو کبر سنی کے باعث حج میں شریک نہ ہو سکا تھا سارا ماجرا سنایا اور بتایا کہ ہمارے پاس قبیلہ قریش کے خاندان بنو عبد المطلب کا ایک جوان آیا تھا جس کا خیال تھا کہ وہ نبی ہے، اس نے ہمیں دعوت دی کہ ہم اس کی حفاظت کریں، اس کے ساتھ رہیں اور اپنے علاقے میں لے آئیں۔ یہ سن کر اس بوڑھے نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا اور بولا، اے بنو عامر، کیا اب اس کی تلافی کی کوئی سبیل ہے؟ اور کیا اس ازتر درفتہ کو ڈھونڈنا جا سکتا ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں فلاں کی جان ہے، کسی اسماعیلی نے کبھی اس نبوت کا دعویٰ جھوٹا نہیں کیا، یہ یقیناً حق ہے۔ آخر تمہاری عقل کہاں چلی گئی تھی؟ ایمان کی شعائیں مکے سے باہر جب نکلیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل اور وفود پر اسلام کے پیش کیا، اسی طرح افراد اور اشخاص کو بھی اسلام کی دعوت دی اور بعض نے اچھا جواب بھی دیا۔ پھر اس موسم حج کے کچھ ہی عرصے بعد کئی افراد نے اسلام قبول کیا۔ ذیل میں ان کے ایک مختصر رودات پیش کی جا رہی ہے۔ سوید بن سامت یہ شاعر تھے، گہری سوجھ بوجھ کے حامل اور یثرب کے باشندے، ان کی پختگی، شعرگوئی اور شرف و نسب کی وجہ سے ان کی قوم نے انہیں کامل کا خطاب دے رکھا تھا۔ یہ حج یا عمرہ کے لیے تو مکہ تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، کہنے لگے، غالباً آپ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ ہے وہ ویسا ہی ہے جیسا میرے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ سوید نے کہا حکمت لقمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیش کرو۔ انہوں نے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلام یقیناً اچھا ہے، لیکن میرے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے بھی اچھا ہے، وہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا ہے، وہ ہدایت ہے اور نور ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا اور اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور بولے یہ تو بہت ہی اچھا کلام ہے۔ اس کے بعد وہ مدینہ پلٹ کر آئے ہی تھے کہ جنگ بواس چھڑ گئی اور اسی میں قتل کر دیے گئے۔ انہوں نے سنہ 11 نبوی کے آغاز میں اسلام قبول کیا تھا۔ ایاس بن معاذ یہ بھی یثرب کے باشندے تھے اور نوخیز نوجوان تھے۔ سنہ 11 نبوت میں جنگ بواس سے کچھ پہلے اوس کا ایک وفد خزرج کے خلاف قریش سے حلف و تعاون کی تلاش میں مکہ آیا تھا۔ آپ بھی اسی کے ہمراہ تشریف لائے تھے۔ اس وقت یثرب میں ان دونوں قبیلوں کے درمیان عداوت کی آگ بھڑک رہی تھی اور اوس کی تعداد خزرج سے کم تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفد کی آمد کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے درمیان بیٹھ کر یوں خطاب فرمایا، آپ لوگوں جس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں کیا اس سے بہتر چیز قبول کر سکتے ہیں؟ ان سب نے کہا وہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے اپنے بندوں کے پاس اس بات کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ نے مجھ پر کتاب بھی اتاری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا ذکر کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ ایاس بن معاذ بولے اے قوم یہ خدا کی قسم اس سے بہتر ہے کہ جس کے لیے آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں، لیکن وفد نے ایک رکن ابو الحصیر انس بن رافع نے ایک مٹھی چھری اٹھا کر یا اس کے منہ پر دے ماری اور بولا یہ بات چھوڑو، میری عمر کی قسم یہاں ہم اس کے بجائے دوسرے مقصد سے آئے ہیں۔ ایاس نے خاموشی اختیار کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ گئے۔ وفد قریش کے ساتھ حلف و تعاون کا معاہدہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا اور یوں ہی ناکام مدینہ واپس ہو گیا۔ مدینے پلٹنے کے تھوڑے ہی دن بعد ایاس انتقال کر گئے۔ وہ اپنے وفات کے بعد تحلیل و تکبیر اور حمد و تسبیح کر رہے تھے، اس لیے لوگوں کو یقین ہے کہ ان کی وفات اسلام پر ہوئی۔ ابو ذر غفاری یہ یثرب کے اطراف میں سکونت پذیر تھے۔ جب سوید بن سامت اور ایاس بن معاذ کے ذریعے یثرب میں اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر پہنچی تو یہ خبر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان سے بھی ٹکرائی اور یہی اسلام لانے کا سبب بنی۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ صحیح بخاری میں تفصیل سے مروی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو غفار ایک آدمی تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ مکے میں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا تم اس آدمی کے پاس جاؤ، اس سے بات کرو اور میرے پاس اسے خبر لاؤ۔ وہ گیا، ملاقات کی اور واپس آ گیا۔ اس نے پوچھا کیا خبر لائے ہو؟ بولا خدا کی قسم میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا ہے جو بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ میں نے کہا تم تشفی بخش خبر نہیں دی تم نے لا کر؟ آخر میں نے خود توشہ دان اور ڈنڈا اٹھایا اور مکہ کے لیے چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر مجھے دیکھا کہ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا نہ تھا اور یہ بھی گوارا نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی سے پوچھوں، چنانچہ میں زمزم کا پانی پیتا اور مسجد حرام میں پڑا رہتا۔ آخر میرے پاس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا، کہنے لگے آدمی اجنبی معلوم ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا اچھا تو گھر چلو۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ نہ وہ مجھ سے کچھ پوچھ رہے تھے، نہ میں ان سے کچھ پوچھ رہا تھا اور نہ ہی انہیں کچھ بتا رہا تھا۔ صبح ہوئی تو میں اس ارادے سے پھر مسجد حرام گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کروں، لیکن کوئی نہ تھا جو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ بتاتا۔ آخر میرے پاس سے بھی پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ گزرے، دیکھ کر بولے اس آدمی کو ابھی اپنا ٹھکانہ معلوم نہ ہو سکا؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا تو میرے ساتھ چلو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا تمہارا معاملہ کیا ہے اور تم اس شہر میں کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا آپ رازداری سے کام لے لیں تو بتاؤں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا۔ میں نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتاتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ وہ بات کر کے آئے، مگر اس نے پلٹ کر کوئی تشفی بخش بات نہ بتلائی، اس لیے میں نے سوچا کہ خود ہی ملاقات کر لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی تم صحیح جگہ پہنچے ہو، دیکھو میرا رخ انہی کی طرف ہے، جہاں میں گھسوں وہاں تم بھی گھس جانا، اور ہاں اگر میں کسی ایسے شخص کو دیکھوں گا جس سے تمہارے لیے خطرہ ہے تو دیوار کی طرف اس طرح جا رہوں گا کہ گویا اپنا جوتا ٹھیک کر رہا ہوں، لیکن تم راستہ چلتے رہنا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں بھی ساتھ ساتھ چل پڑا یہاں تک کہ وہ اندر داخل ہوئے اور میں بھی ان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوا اور عرض پر دراز ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اسلام پیش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش فرمایا اور میں وہیں مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابو ذر اس معاملے کو پس پردہ رکھو اور اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ، جب ہمارے ظہور کی خبر ملے تو آ جانا۔ میں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں تو ان کے درمیان بانگ و دنگ اس کا اعلان کروں گا۔ اس کے بعد میں مسجد حرام میں آیا، قریش موجود تھے۔ میں نے کہا قریش کے لوگوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ
علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ لوگوں نے کہا اٹھو عبیدین کی خبر لو۔ لوگ اٹھ پڑے اور مجھے اس قدر مارا کہ مر جاؤں، لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے بچایا۔ انہوں نے مجھے جھک کر دیکھا اور پھر قریش کی طرف پلٹ کر بولے تمہاری بربادی ہو، تم لوگ غفار کے ایک آدمی کو مارے دے رہے ہو، حالانکہ تمہاری تجارت گاہ اور گزرگاہ غفار ہی سے ہو کر جاتی ہے۔ اس پر لوگ مجھے چھوڑ کر ہٹ گئے۔ دوسرے دن صبح ہوئی تو میں پھر وہیں گیا اور جو کچھ کل کہا تھا آج پھر کہا، اور لوگوں نے پھر اٹھ کر اس بے دین کی خبر لو۔ اس کے بعد پھر میری طرف اسی طرح لپکے اور مجھے مارا، اور آج بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا۔ وہ مجھے جھکے پھر ویسی بات کہی جیسے کل کہی تھی۔ طفیل بن عمر دوسی، یہ شریف انسان شاعر تھے، سوجھ بوجھ کے مالک اور قبیلہ دوست کے سردار تھے۔ ان کے قبیلے کے بعض نواحی یمن میں امارات یا تقریباً امارات حاصل تھی۔ وہ نبوت کے 11ویں سال مکہ تشریف لائے تو وہاں پہنچنے سے پہلے اہل مکہ نے ان کا استقبال کیا اور نہایت عزم و احترام سے پیش آئے۔ پھر ان سے عرض پر درزاز ہوئے کہ اے طفیل، آپ ہمارے شہر تشریف لائے ہیں اور یہ شخص جو ہمارے درمیان ہے اس نے ہمیں سخت پیچیدگی میں پھنسا رکھا ہے، ہماری جمعیت بخیر دی اور ہمارا شیرازہ منتشر کر دیا ہے۔ اس کے بعد جادو کا اثر رکھتی ہے کہ آدمی اور اس کے باپ کے درمیان اور آدمی اور اس کے بھائی کے درمیان اور آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیتی ہے۔ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ جس افتادہ سے ہم دوچار ہیں کہیں وہ آپ پر اور آپ کی قوم پر نہ آن پڑے، لہٰذا آپ اس سے ہرگز گفتگو نہ کریں اور اس کی کوئی چیز نہ سنیں۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ لوگ مجھے برابر اسی طرح کی باتیں سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ میں نے تہیہ کر لیا کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز سنوں گا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کروں گا، حتیٰ کہ جب میں صبح کو مسجد حرام گیا تو کان میں روئی ٹھونس رکھی تھی کہ مبادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات میرے کان میں نہ پڑ جائے، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتیں مجھے سنائی ہی دی۔ چنانچہ میں نے بڑا عمدہ کلام سنا، پھر میں نے اپنے جی میں کہا ہائے مجھ پر میری ماں کی یا دفعہ، میں تو بخدا ایک سوجھ بوجھ رکھنے والا شاعر آدمی ہوں، مجھ پر بھلا برا چھپا نہیں رہ سکتا، پھر کیوں نہ میں اس شخص کی بات سنوں، اگر اچھی ہوئی تو قبول کر لوں گا، بری ہوئی تو چھوڑ دوں گا۔ یہ سوچ کر میں رک گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پلٹے تو میں بھی پیچھے ہو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے تو میں بھی داخل ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آمد کا واقعہ اور لوگوں کے خوف دلانے کی کیفیت، پھر کان میں روئی ٹھونسنے اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض باتیں سن لینے کی تفصیل بتائیں۔ پھر عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات پیش کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ خدا گواہ ہے کہ میں نے اس سے عمدہ قول اور اس سے زیادہ انصاف کی بات کبھی نہ سنی تھی، چنانچہ میں نے وہی اسلام قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے، میں ان کے پاس پلٹ کر جاؤں گا اور انہیں اسلام کی دعوت دوں گا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے کوئی نشانی دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ حضرت طفیل کو جو نشانی عطا ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ جب وہ اپنی قوم کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے پر چراغ جیسی روشنی پیدا کر دی۔ انہوں نے کہا یا اللہ، چہرے کے بجائے کسی اور جگہ مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اسے مسئلہ کہیں گے، چنانچہ یہ روشنی ان کے ڈنڈے میں پلٹ گئی۔ پھر انہوں نے اپنے والد اور اپنی بیوی کو اسلام کی دعوت دی اور وہ بھی مسلمان ہو گئے، لیکن قوم نے اسلام قبول کرنے میں تاخیر کی، مگر حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ بھی مسلسل کوشاں رہے، حتیٰ کہ غزوہ خندق کے بعد جب انہوں نے ہجرت فرمائی تو ان کے ساتھ ان کی قوم کے 70 یا 80 خاندان تھے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام میں بڑے اہم کارنامے انجام دے کر یمامہ کی جنگ میں جام شہادت نوش فرمایا۔ زماد ازدی یہ یمن کے باشندے اور قبیلہ ازدشنود کے ایک فرد تھے۔ جھاڑ پھونک کرنا اور آسیب اتارنا اور ان کا کام تھا۔ مکہ آئے تو وہاں کے ہمکو سے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہیں، سوچا کیوں نہ اس شخص کے پاس چلا جاؤں اور اللہ میرے ہاتھوں سے شفا دے دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آسیب اتارنے کے لیے جھاڑ پھونک کیا کرتا ہوں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ترجمہ، یقیناً ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہی نہیں دے سکتا، اور جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اما بعد، زماد نے کہا ذرا اپنے یہ کلمات مجھے پھر سنا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرائے۔ اس کے بعد زماد نے کہا میں کانوں، جادوگروں اور شاعروں کی بات سن چکا ہوں، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جیسے کلمات کہیں نہیں سنے، یہ تو سمندر کے تھا گہرائی کو پہنچے ہوئے ہیں، لائیے اپنا ہاتھ بڑھا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی بیعت کروں۔ اس کے بعد انہوں نے بیعت کر لی۔ یثرب کے 6 سعادت مند روحیں 11ویں سال نبوت کے موسم حج میں جولائی 620 عیسوی میں اسلامی دعوت کو چند کار آمد بیج دستیاب ہوئے، دیکھتے ہی دیکھتے سر و قامت درختوں میں تبدیل ہو گئے، اور ان کی لطیف و گھنی چھاؤں میں بیٹھ کر مسلمانوں نے برسوں ظلم و تپش سے راحت
تو نجات پائی۔ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے جو بیڑا اٹھا رکھا تھا، اس کے تئیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں قبائل کے پاس تشریف لے جاتے تاکہ مکے کا کوئی مشرک رکاوٹ نہ ڈالے۔ اس کی حکمت کے مطابق ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ لے کر باہر نکلے۔ بنو زحل اور بنو شیبان بن صلبہ کے ڈیروں سے گزرے تو ان سے اسلام کے بارے میں بات چیت کی۔ انہوں نے جواب تو بڑا امید افزا دیا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہ کیا۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور بنو زحل کے ایک آدمی کے درمیان سلسلہ نسب کے متعلق بڑا دلچسپ سوال و جواب بھی ہوا اور دونوں ہی ماہر انصاف تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی گھاٹی سے گزرے تو کچھ لوگوں کو باہم گفتگو کرتے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے ان کا رخ کیا اور ان کے پاس پہنچے۔ یہ یثرب کے 6 جوان تھے اور سب کے سب قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ نام یہ ہیں: اسد بن زرارہ، اون بن حارث بن رفع، رافع بن مالک بن اجلان، قطبہ بن عامر بن حدیدہ، عقبہ بن عامر بن نابی، حارث بن عبداللہ بن ریاب۔ یہ اہل یثرب کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اپنے حلیف یہود و مدینہ سے سنا کرتے تھے کہ اس زمانے میں ایک نبی بھیجا جانے والا ہے اور اب جلدی وہ نمودار ہوگا، ہم اس کے پیروی کے لیے اسی کی معیت میں تمہیں عاد علم کی طرف قتل کر ڈالیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس پہنچ کر دریافت کیا کہ آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا ہم قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی یہود کے حلیف ہو؟ بولے ہاں۔ فرمایا پھر کیوں نہ آپ حضرات بیٹھیں، کچھ بات چیت کی جائے۔ وہ لوگ بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی حقیقت بیان کی۔ انہوں نے اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا بھائی دیکھو یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا حوالہ دے کر یہود تمہیں دھمکیاں دیا کرتے ہیں، لہذا یہود تم پر سبقت نہ کر پائیں۔ اس کے بعد انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لی اور مسلمان ہو گئے۔ یہ یثرب کے عقلاء اور رجال تھے۔ حال ہی میں جو جنگ گزر چکی تھی اور جس کے دھوئیں اب تک فضا کو تاریک کیے ہوئے تھے، اس جنگ نے انہیں چور چور کر دیا تھا۔ اس لیے انہوں نے بجا طور پر یہ توقع قائم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جنگ کے خاتمے کا ذریعہ ثابت ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے کہا ہم اپنی قوم کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان کی جیسی عداوت اور دشمنی نہیں پائی جاتی۔ امید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ذریعے انہیں یکجا کر دیں گے۔ ہم وہاں جا کر لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاز کی طرف بلائیں گے اور یہ دین جو ہم نے خود قبول کیا ہے ان پر بھی پیش کریں گے۔ اگر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو یکجا کر دیا تو پھر آپ سے بڑھ کر کوئی معزز نہ ہوگا۔ اس کے بعد جب یہ لوگ مدینہ واپس ہوئے تو اپنے ساتھ اسلام کے پیغام بھی لے گئے، چنانچہ وہاں گھر گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیل گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح۔ اسی سال شوال سن 11 نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر 6 برس تھی۔ پھر ہجرت کے پہلے سال شوال ہی کے مہینے میں مدینہ کے اندر ان کی رخصتی ہوئی، اس وقت ان کی عمر 9 برس تھی۔